کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے ذکر عظیم، اللہ کے کلام قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دور دراز سے چل کر آئے۔ میں اس عظیم کاوش پر تحریک منہاج القرآن، حاصل پور اور تمام فورمز، ہماری بہنیں منہاج القرآن ویمن لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور منہاج القرآن علماء کونسل، یہ سب نے مل کر یہ جو عظیم الشان 5 روزہ دروس قرآن کا اہتمام کیا ہے، میں اس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جس موضوع کو آج کی گفتگو کے لیے چنا گیا ہے، آج اگر ہم ارد گرد معاشرے کو دیکھیں تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنائی دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھائی بے چینی ختم نہیں ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، مال تو بہت آتا ہے، پیسے تو بہت آتے ہیں، آمدن تو بہت ہے، مگر اس میں برکت نظر نہیں آتی۔ والدین یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اولاد پر محنت تو بہت کی، انہیں پڑھایا، ان پر پیسہ خرچ کیا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، مگر اب وقت آیا ہے کہ اولاد بدلے میں ہمیں سکھ اور چین دے، مگر اولاد ادب نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، والدین کو عزت نہیں دیتی۔ ہم یہ بھی کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھائی دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھائی عبادات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر دل کو چین نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی۔ آئیے آج حاصل پور کی سرزمین پر بیٹھ کر اس مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھا کر اس مرض کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وجہ اور سبب کیا ہے کہ جس نے معاشرے کو بے چینی، بے اطمینانی، بے سکونی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود اس کے اندر برکت نظر نہیں آتی۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 168، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اللہ 2 طرح سے جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے اجتماعی طور پر، تو 2 مختلف طریقے ہیں۔ کبھی رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الناس، اور کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ 2 مختلف طریقے ہیں مخاطب کرنے کے، خطاب فرمانے کے۔ اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے، جب یا ایھا الذین آمنوا تو پھر مطلب صرف حضور کی امت، اور جب یا ایھا الناس ہو تو صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو مخاطب فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے۔ جب پوری انسانیت سے خطاب ہو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ بات اب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم اللہ پوری انسانیت کو فرما رہا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، آگے حکم ارشاد فرمایا، کلو،
کھاؤ مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے صرف وہ کھاؤ حلال طیبا، جو حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ حلال بھی ہے اور دو چیزوں کا حکم دیا۔ بولیے کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ اب آپ نے میرے ساتھ شریک ہو جانا ہے اور میں نے آپ کو خطاب یاد کروا کے اٹھایا، یہ میری عادت ہے، یعنی میں نے صرف یک طرفہ خطاب نہیں کرنا، ساتھ ساتھ یاد کروانا۔ تو کتنی چیزوں کا حکم دیا بولیے؟ میری بہنیں اور بیٹیاں شریک ہوئی کثیر تعداد میں، اللہ کریم آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی چادر تطہیر کا سایہ آپ کو نصیب۔ دو چیزوں کا حکم دیا، حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ اب یہاں مفسرین نے اس کے معنی تو بہت سارے بیان کیے، مگر ایک معنی صرف لیتا ہوں، حلال اور طیب۔ حلال تو ہم جانتے ہیں کہ جو حرام نہ ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا وہ حلال ہو۔ اور طیب کیا ہے؟ جو چیز حلال ہے مطلب وہ طیب تو ضرور ہوگی۔ اب نجس چیز حلال نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا حلال بھی اور طیب بھی۔ تو آقا رب کائنات جب وہ حلال ہے تو لازم ہے کہ وہ طیب بھی ہو، کیونکہ حلال چیز ناپاک نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ دو لفظ کیوں آئے، کس لیے آئے؟ مفسرین اس کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حلال تو واضح ہو گئی کہ یہ حلال ہے، اللہ رب العزت نے جو طیب فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ بھلے چیز کھانا رزق حلال ہو، اگر اسے ذریعہ حرام سے کمایا جائے تو وہ حلال ہو کر بھی طیب نہیں کہتا۔ حلال ہو کر بھی بولیے طیب، بھلے وہ حلال تھا مگر اسے حاصل جس ذریعے سے کیا وہ ذریعہ حلال نہ تھا، وہ ذریعہ چونکہ حلال نہ تھا تو وہ رزق جو ذریعہ حرام سے آیا وہ حلال ہو کر بھی حلال نہ رہا، وہ طیب نہ رہا، وہ نجس ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں حلال اور طیب دو الفاظ کے ساتھ گفتگو فرمائی، فرمایا حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ مطلب یہ کہ حلال تو کھانا ہی ہے، مگر وہ حلال جو کھا رہے ہو یہ بھی دیکھو کہ وہ کس ذریعے سے آیا ہے، وہ حلال ذریعہ تھا یا وہ حرام ذریعہ تھا۔ اب یہ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا، آگے اس اصول کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور آج کا میرا موضوع یہ معاشرے کے اندر ان موضوعات پر بات کرنا بہت کم ہو گئی، سننے کو نہیں ملتے یہ موضوعات، ہم اور موضوعات کی طرف چلے گئے، یعنی اس کو بالکل ہم نے نارمل سا ہلکا سا لے لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے میرا موضوع پڑھا ہوگا رزق حلال کی برکات۔ اب اس آیت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابی ہیں اور اشراء مبشرہ ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا بنا دے بولیے؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات یعنی جب میں دعا مانگوں رب میری دعا قبول کرنا۔ مستجاب الدعوات اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہو کر عرض کرتے آقا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور نے فرمایا سعد میں آپ کو دعا دینے کی بجائے نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت پر عمل کرو۔ وہ نصیحت کیا؟ وہ یہ فرمایا جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، لقمہ حرام پیٹ میں داخل مت ہونے دو، کیونکہ جس اللہ رب العزت کی قسم کھا کے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہوتا ہے رب کائنات 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک لقمہ حرام جس پیٹ میں داخل ہو اللہ 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم عبادات پر زور ہے ہونا بھی چاہیے، عبادات روزے نماز حج زکات زور ہے، مگر میں آج ایک ایک عبادت کو الگ الگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر عبادت بھی کریں اور اگر رزق حرام بھی ہو تو پھر اس عبادت کی حیثیت کیا ہے؟ اور میں جس پیٹ میں لقمہ حرام داخل ہوتا ہے رب کائنات 40 دن تک اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلا، یعنی جس گوشت کو حرام سے پالا گیا وہ گوشت اس بات کا حل ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، یعنی وہ جنت کا حقدار نہیں۔ جس گوشت کو حرام کھلا کر پالا گیا وہ حل ہے اس بات کا کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے۔ روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے حضور نے، حضور کی ایک صحابیہ حضرت ام عبداللہ حضرت شداد بن اوس کی ہمشیرہ بہن، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، چونکہ افطاری کا ٹائم قریب تھا اور شدید گرمی کا دن تھا، دودھ کا پیالہ بھیجا افطاری کے لیے۔ حضور نے جب اس دودھ کے پیالے کو دیکھا تو دیکھ کر جو خادم لے کر آیا تھا فرمایا جاؤ ام عبداللہ سے پوچھو یہ دودھ تم نے کہاں سے لیا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ دودھ لے کر گئے، سوال کیا کہ حضور نے فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کی حضور سے عرض کریں کہ یہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے بکری، میں نے اس بکری کا دودھ نکال کر حضور کو بیچا۔ جب وہ دوبارہ خادم گئے حضور نے پھر سوال کیا فرمایا جاؤ ام عبداللہ سے پوچھو وہ بکری کہاں سے آئی۔ جب آپ تصور کریں کہ ٹائم افطاری کا ہو، گرمی کا دن ہو، شدید گرمی ہو، تو کون اتنی تحقیق کرتا ہے؟ اور بھیجنے والی بھی کوئی عام ذات نہیں تھی، صحابیہ ہے، وہ لے کر آئی۔ حضور نے 2 سوال کیے، پہلے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، پھر پوچھا وہ بکری کہاں سے آئی۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر جا کر سوال کیا کہ یہ بکری کہاں سے آئی۔ پھر پیغام میں جو آیا کہ حضور سے فرمائے عرض کرے کہ یہ بکری میں نے خود خریدی ہے، اپنے پیسوں سے خریدی ہے، میری اپنی ذاتی ملکیت ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پھر دودھ آیا تو حضور نے نوش فرمایا۔ اگلے دن حضرت ام عبداللہ حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ کی بارگاہ میں دودھ بھیجا تھا اور آپ قبول نہیں فرما رہے تھے اور آپ سوال فرما رہے تھے اس پر، کیوں؟ حضور نے فرمایا اے ام عبداللہ اس لیے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ، جب بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ۔ اب آپ تصور کریں اللہ اپنے رسولوں کو مخاطب کر رہا ہے، اور رسول جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں، جنہیں منصب رسالت دیا جا رہا ہے وہ کوئی عام ہستیاں نہیں۔ ممکن نہ تھا کہ وہ لقمہ حرام کی طرف جائے، یہ ممکن تھا ہی نہیں، مگر اس کے باوجود رب کائنات مخاطب کر کے یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من الطیبات، میں حکم دیتا ہوں کہ جب بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ، اور پھر وَاعْمَلُوا صَالِحًا کہا اور اچھے عمل کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر حلال رزق نہ کھائے تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا۔ عمل صالح ایک شرط پر ہو سکتا ہے کہ جو کھا رہے ہو وہ رزق حلال کھا رہے ہو۔ یہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لباس خریدا جس کی قیمت 10 درہم ہے، کتنے درہم بولیے؟ 10 درہم،
میں نے جو پہلی حدیث عرض کی میں دوہرا دوں کہ فرمایا جو لقمہ حرام کھائے 40 دن تک عبادت قبول، بولیے نا 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب اگلی حدیث سنیے، حضور نے فرمایا جس نے 10 درہم کا لباس خریدا اور ان 10 درہم میں 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا درہم تھا۔ یعنی حضور نے اب ایک پیٹرن بتا دیا، ایک قاعدہ، ایک اصول بتا دیا کہ اگر تمہارے جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں 10واں حصہ حرام کا ہے، 10واں حصہ، یعنی 10 درہم میں 9 حلال کے، صرف 1 حرام کا، حضور نے فرمایا خدا کی قسم جب تک وہ شخص اس لباس کو پہن کر جس میں 10واں حصہ حرام مال تھا، جب تک وہ اس لباس کو پہن کر رب کی عبادت کرتا ہے، رب کائنات اس شخص کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ غور تو کریں، یعنی ہمارا معاشرہ حلال اور حرام کی تمیز کس قدر چھوڑ گیا۔ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دلدل ہے لعنت کی، ہم اس کے اندر دلدل چلے جائیں، ہم معمولی سمجھنے لگے اس چیز کو، جبکہ حضور نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے اندر فرق یہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن چھوٹے سے گناہ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میرے سر پر پہاڑ ہے، جو بھی گرے گا اور میں اس کے نیچے کچلا جاؤں گا۔ یہ مومن کی کہ چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور فرمایا منافق کا حال یہ ہے، وہ بڑا گناہ بھی ہو تو اسے معمولی سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی ہو تو میں ہاتھ سے اڑا دوں۔ تو مومن چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور منافق بڑے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ اب یہ جو موضوع میں نے رزق حلال کا چنا، یہ جب ہم یہ موضوع منتخب کر رہے تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ موضوع تو آج کل بیان ہی کوئی نہیں کرتا، اور یہ موضوع تو لوگوں کو بڑا بھاری لگے گا، مگر میں آگے چل کے حضور کے اپنے گھر والوں کا عمل ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ اب آقا علیہ السلام نے اصول جو سمجھائے کہ رزق حلال کھا کر عبادت کرتے ہو تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر رزق حرام کھا کر عبادت بھی کرو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں اس بات کو بابا بلے شاہ صاحب کی زبان سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ میرا سارا خطاب ایک طرف اور صوفی کا ایک جملہ ایک طرف۔ آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک۔ ٹک سمجھتے ہیں نا پنجابی میں، ٹکن ہم لفظ بولتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں آیا ٹک، جے نہ ہوئے 6واں حق پنجے ہی جانتے بک۔ یعنی اگر یہ جو چھٹا ہے یہ درست نہ ہو اور یہاں گڑبڑ ہو، حرام مال کی امیزش ہو، تو سنو وہ جو 5 رکن ہے ان کی قبولیت بھی نہیں ہوتی۔ ان کی قبولیت کا مدار ہی اس بات پر ہے کہ تم اپنے آپ کو رزق حلال سے پال رہے ہو یا رزق حرام کھلا رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، صحیح مسلم کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث۔ حضور نے فرمایا ایک شخص دور سے سفر کر کے آئے، لمبا سفر، اور یہاں محدثین لکھتے ہیں اس سفر سے مراد یہ ہے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے آئے، اور میں دور سے سفر کر کے آیا، اور سفر اتنا طویل تھا کہ اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر گرد پڑی ہوئی ہے، مٹی، یعنی لمبا سفر کیا کہ اتنے اس کا حال یہ ہوا ہے کہ وہ گرد آلود ہے۔ اشعثا اغبر، حضور نے فرمایا اشعثا اغبر یطیل السفر، لمبا سفر کیا، اتنا لمبا سفر کہ گرد آلود ہے، اور پھر کرتا کیا ہے، صحن کعبہ میں کھڑا ہو کر یا میدان عرفات میں کھڑا ہو کر، حتیم میں کھڑا ہو کر، کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر، یمد یدیہ الی السماء، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ حضور نے فرمایا وہ سارا کچھ ایک ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ حضور نے فرمایا
بڑے سفر طویل تھا، بڑے مشکل تھا، وہ سب کچھ ایک طرف، مگر چونکہ جو اس نے کھایا تھا وہ حرام تھا، جو اس نے پیا تھا وہ حرام تھا، جو اس نے پہنا تھا وہ حرام تھا، اس کی غذا حرام کی تھی، اس لیے وہ صحن کعبہ میں بھی کھڑے ہو کر دعا مانگے، رب اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم یہی ہے نا، حج اور عمرے کے لیے چلے گئے کہ حضرت اسود کو بوسہ دیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ تصور ہے اور یہ دین، یہ تصور ہے کہ ہمارے حق ہے، ایسا ہی ہے، مگر یہ حضور کی حدیث کو ذرا دیکھتے چلے جائیں، اگر رزق حرام کھا کر پل کر بڑے ہو کر حج اور عمرے کے لیے بھی جائے اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، تو آقا السلام نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث، فرمایا وہاں کھڑے ہو کر گر گڑا کر دعا مانگنے سے بھی رب وہاں کی دعائیں بھی رد کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا رزق بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اور اس نے حرام سے خود کو پالا، اس لیے اب وہ جنت میں اب اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ گوشت جس کو رزق حرام سے پالا گیا، یعنی جس گوشت کو، جس جسم کو حرام کے مال سے پالا گیا، یہ میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ہم یہ جو چھوٹے بچے، بھی بچے کے رونے کی بھی آواز ہے، ہم چاہ سکتے ہیں کہ اس بچے کو میں حرام سے پالتا رہوں، حرام کھلا کر پالتا رہوں، اس کو پرورش دوں تو حرام مال سے دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گوشت کو رزق حرام سے پالا گیا، پرورش دی گئی، اس کا حق صرف یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گوشت کو، اس جسم کو رزق حرام سے پرورش دی گئی، اس کا حق یہی ہے کہ اب اس گوشت کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ہم اپنے خود ساختہ تصورات بنا کر ہم آج بیٹھے ہوئے کہ بھئی گزارا نہیں ہوتا، بھئی مشکل ہو گیا، حالات تنگ ہو گئے، کیا کریں، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہی لفظ بول کے ہم خود کو تسلی دیتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں، پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، جانتے بھی ہوتے ہیں غلط ہے، حرام ہے، پھر بھی خود کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ بھی مجبوری ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کون ہے آج ہم میں سے جو رات کو بھوکا سوتا ہو؟ آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو 3 دن کے فاقے بھی کاٹتے تھے، پھر بھی گزارا کرتے تھے، پھر بھی گزارا ہوتا تھا، ان کے گزارے فاقوں سے بھی ہوتے تھے، اور یہاں اچھا کھا کر، اچھا پہن کر بھی کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کونین، سیدۃ النساء العالمین، ایک مہمان حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ جاؤ اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ نکلے اور باہر جا کر مدینہ کے کئی دروازوں پر گئے کھانا طلب کرنے کے لیے، مہمان کے لیے، تو ہر گھر سے اندر سے ایک ہی آواز آتی کہ آج تو ہمارے اپنے گھر میں کچھ نہیں کھانے کا۔ آپ بلاخر اس دروازے پر گئے کہ جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، سیدہ کائنات کا دروازہ، جو جن کا احساس، جو محسن امت مسلمہ ہے، ان کے دروازے پر گئے، جا کر وہاں بھی یہی عرض کی کہ سیدہ مہمان آیا ہے حضور کے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے بھی فرمایا گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، مگر ایک چیز ہے، میری چادر لے جاؤ، بازار میں بیچ کر اس مہمان کے لیے کھانا لے آؤ۔ اب وہ چادر مبارک آپ نے عطا کی۔ شمعون یہودی، وہ تاجر تھا، حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کر اس کے پاس چلے گئے کہ اس کو خرید لو اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس یہودی نے جب اس چادر کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ چادر تو پہلے بھی 3 بار میرے پاس بکنے کے لیے آئی۔ اب غور کریں، ان کے گزارے ہوتے ہیں، فاقوں سے بھی ہوتے ہیں، اور میں یہ چادر تو پہلے بھی 3 بار میرے پاس بکنے کے لیے آئی ہے، یہ کس کی چادر ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا کہ ہمارے آقا کی بیٹی شہزادی کی چادر ہے، سیدہ کائنات کی چادر ہے۔ اس نے یہ جب سنا، اس نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے خود
اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ جو نبی آخری نبی ہوگا اس کے گھر والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی گھر کی چیزیں بیچ کر بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کریں گے۔ اس لیے مجھے آج یہ یقین ہو گیا ہے کہ محمد عربی وہی آخری نبی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ یہ تو سیدہ کی چادر کا معجزہ ہے کہ چادر دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا۔ یہ ان کے گزارے فاقوں سے بھی ہوتے تھے، فاقے کاٹ کر بھی گزارے کرتے تھے، اور آج ہم نے یہ فکر بنا لی، یہ سوچ بنا لی، یہ نظریہ بنا لیا